چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. حضور کی زندگی میں، حضور کے عہد مبارک میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ تھا، وہ سرکار کی ذات تھی. آج اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے دو وسیلے، ایک مرشد کی ذات ہوتی ہے، مرشد کی ذات بارگاہ رسالت تک پہنچاتی ہے، اور بارگاہ رسالت وہ اللہ سے ملا دیتی ہے. اللہ سے بولیے، یہ دونوں وسیلے ضروری ہیں. دونوں وسیلے. قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے کچھ کولیگ تھے، انہوں نے گروپ بنایا ہوا واٹس ایپ، اسکول کے کولیگ، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک بابا جی بڑے غصے میں ڈانٹ رہے تھے سب کو. تانوں شرم نہیں آندی، ماں پیو گھر ہوئے تھے پھر پیر کو لین کی جاندے جائے. بھیج کون رہا ہے؟ استاد. افسوس ہے جب استاد کی سوچ فاسد ہو جائے وہ شاگردوں کو کیا سمجھائے گا. استاد یہ کیوں نہیں کہتا کہ جب ماں باپ گھر میں ہیں تو سکول لینے کیا آتے ہو؟ جب ماں باپ گھر میں ہیں تو ریاضی پڑھنے استاد کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ جب ماں باپ گھر پہ ہیں تو انگلش پڑھنے کے لیے اکیڈمی میں کیوں جاتے ہو؟ جب ماں باپ گھر میں ہیں تو کالج یونیورسٹی میں کیوں جاتے ہو؟ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو ان میں یہ بحث چھیڑ دیں کہ ماں باپ یا پیر، ماں باپ یا استاد، وہ قوم دونوں سے جائے گی، وہ دونوں سے جائے گی. وہ قوم بولیے، یہ میرا پیغام عام کریں. ہمارے پاس کئی بچے آتے ہیں، ان کے ماں باپ ہم سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت پیراں کو بیٹھا رہنا ہے. اچھا، ان کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے پیر کے پاس نہیں بیٹھے گا تو شاید ہر وقت ہمارے پاس بیٹھا رہے گا. نہیں نہیں، آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس وجہ سے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اگر وہ اپنے پیر کے پاس نہیں بیٹھے گا تو آپ کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا، وہ محلے کے کسی شرابی کے پاس بیٹھے گا، کسی جواری کے پاس بیٹھے گا، کسی جوئے باز کے پاس بیٹھے گا، کسی سیاسی ڈیرے پہ بیٹھے گا تاش کھیلنے کے لیے. یا آپ فریب میں، آپ اس کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کیے جا رہے ہیں، ہر وقت پیراں کو. سمجھ آ رہی؟ یہ کئی بچے میرے پاس آتے تھے، ان کے ماں باپ نے انہیں باغی کر دیا، کہہ کے ٹارچر کر کے. نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہو گئے نا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دونوں سے گئے. تو کسی قوم کو ہلاک کرنا، ان میں یہ بحث چھیڑ دیں ماں باپ کا احترام زیادہ یا استاد کا، وہ دونوں سے جائے گی. حق یہ ہے یہ دونوں رشتے جڑے ہوئے ہیں. استاد ماں باپ کا ادب اور خدمت سکھاتا ہے، اور جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ استاد کی خدمت اور ادب سکھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیر پکڑتے کیوں ہیں. آپ سمجھتے ہیں شاید دعا لینے کے لیے پیر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے وہ بابا جاڑ رہا تھا. وہ یہ سمجھتا ہے شاید دعا لینے کے لیے جاتے ہیں ماں باپ پیر کے پاس، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ جب ماں باپ کی دعا ہے پھر پیر کی ضرورت کیا ہے، پھر مرشد کی ضرورت کیا ہے. نادانو، انگلش کے لیے الگ سے استاد چاہیے کہ نہیں؟ ریاضی کے لیے الگ سے استاد چاہیے کہ نہیں؟ فزکس کے لیے الگ سے استاد چاہیے کہ نہیں؟ کیمسٹری کے لیے الگ سے استاد چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ شخص جو تمہیں باطن کا علم سکھائے گا، جو تمہیں روحانیت کا علم سکھائے گا، اللہ اس کے رسول سے روحانی رشتہ قائم کیسے کرنا ہے، اور اس راہ کی پیچیدگیاں کیا ہیں، خطرے کیا ہیں، جو یہ علم تمہیں دے گا، اس کے لیے بھی الگ سے معلم اور استاد چاہیے کہ نہیں؟ جو تمہیں اخلاق اور روحانیت کی تعلیم دے گا، اس کے لیے الگ سے استاد چاہیے کہ نہیں؟ بس وہی استاد پیر و مرشد کہلاتا ہے. میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بول گئے. لہذا آج اولیاء کے منکر بڑے نفیس اور بڑے ایک جدید انداز میں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. پہچانیے ان ولیوں کے منکروں کو اور ان کی سازشوں کو. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور جو میں نے درس دیا ہے اس کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق دے. اور عملی زندگی ہم آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے. سچی توبہ کریں گے، وابستہ ہوں گے، اور جو لوگ پہلے سے وابستہ ہیں وہ اپنا سفر شروع کریں گے، عملی اپنا باطن کا تزکیہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ بولیے. نماز کی پابندی، درود و سلام کی پابندی، تلاوت، ذکر اس کے ساتھ، اور خدمت اور حاضری اس کے ساتھ شروعات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے.